اس وقت ہم پیر ظاہر صاحب کے ڈیرے پہ ہیں، پاک پتن شریف میں، بابا فرید الدین گنج شکر سرکار کے آستانے کے بالکل قریب، ان کے روضے کے بالکل قریب. اور ہم آج عرس محبوبین منعقد کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور فتح محمد صاحب جو یہاں کے رسمی درباری قوال ہیں ان کے ساتھ. فتح محمد صاحب، یہ بتائیے کہ آپ یہاں کب سے ہیں خدمت کر رہے ہیں دربار میں؟ ہم جی یہ ہمارے بزرگوں کے بابا صاحب تقریباً 750-800 سال ہو چلے ہیں. جی. اس وقت سے لے کے ہمارے بزرگ ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں. اس کے بعد اب یہ آخری نسل آ گئی ہے. اب آخری نسل میں رہ گیا ہوں، تو آگے ادھر پیروں کی بھی آخری نسل ہے. جی. ہاں جی. تو اسی طرح بس یہ چلتا ہے آگے، دیکھو قسمت یا نصیب. جی. تو آپ کا پسندیدہ کلام کون سا ہے پڑھنے کے لیے؟ زیادہ تو فارسی ہے. جی. جی آج آپ وہی پڑھیے گا. ہاں، ٹھیک ہے جی. اور کچھ ایسی چیزیں پڑھی جو عموماً نہیں پڑھی جاتی ہیں. جی جی جی. ہے نا؟ اور یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو پیر صاحب نصیر الدین نصیر کا تو دست شفقت آپ کے اوپر بہت تھا. بہت زیادہ جی. ہماری حیثیت سے زیادہ تھا ان کا. جی. ان کے جانے کے بعد ہم اگر یہ کہیں کہ ہم یتیم ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. جی. وہ ہر طرح کا ہمارے گھریلو معاملات، دنیا داری کا ادھر ادھر. میں ان کا آپ کو ایک معجزہ سناتا ہوں. جی. میرا بیٹا اس وقت پڑھ رہا تھا، MBA کر رہا تھا. تو میں نے پیر صاحب کو ان کو نے کہا جی ہمیں بھی پیر صاحب سے ملا. میں نے کہا چلو. چلے گئے، سلام کیا. کہنے لگا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ بڑا بیٹا ادھر MB کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ چھوٹا لا کر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ جو یہ کرے اسے لندن سیٹ کر دیں گے. میں نے کہا یہ آپ کی شفقت ہے، لیکن آپ نے کہہ دیا ہو گیا، لیکن میں لوگ کہیں گے قوالا تھا، مطلب کے لیے پیر صاحب کے آگے پیچھے ہوتا تھا. تو اس لیے ایسا ہوا کہ پیر صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے. پیر صاحب کے رخصت ہونے کے بعد 1 سال بعد بیٹا انگلینڈ چلا گیا. انتظام کر کے گئے نا؟ میں نے کہا ان کے منہ سے بات نکلی ہوئی. وہ آج ہی وہاں انگلینڈ اپنی محنت مزدوری کر رہا ہے. تو یہ ان کا ہمارے لیے ان کے الفاظ نکلے ہوئے، جی، وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. آپ نے پیر صاحب کے ساتھ طرزیں بھی بنائی؟ بالکل بنائی. جی. جی. وہ ایک آپ کو پیر صاحب کی طرز سنائیں گے. جی. ان کے کلام کی. جی. پیکرے نازو ادا اے شاہ خوباں جانا، ہم لٹا بیٹھے تیرے حسن پہ ایما جانا. جی. وہ آپ کو سنائیں گے. جی بالکل. جی. ہم نے جو دیکھا نا جی، دنیا بھلی سے بھلی ہے. پھر پیری ازم میں وقتی طور پہ قوال کو بہت عزت دیتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی اور کلاس، میری اور کلاس. گستاخی کی معنی. جی جی جی. پیر صاحب میں ایسا عمل نہیں میں نے جی دیکھا. جی جی. وہ جب بھی میں گیا ہوں یا ان کے یہ وہ پاک پٹن آئے ہیں، جی، انہوں نے مجھے شفقت ہی شفقت، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار دی ہے، اور ہم اسے بھول نہیں پائے ہیں. جی. تو نہ ہی اللہ بھلائے وہ ایسی شخصیت. جی. اب تو بس ٹھیک ہے، چلتا ہے، سب چلتا ہے. لیکن اہل علم کی دنیا میں جی ان کا ثانی نہیں تھا. ان کا ثانی نہیں تھا. جی جی جی. بس ٹھیک ہے، پیر ہے، بس سلام ہے. جی. لیکن جو علم کی دولت اللہ نے اسے دی تھی، جی، وہ اور کسی کے پاس نہیں. جی بالکل صحیح. ہم بھی مشرق سے مغرب تک گھومے ہیں، ہمیں نہیں نظر آیا. جی جی. اب بس یہ اللہ تمہاری زندگی رکھے. چند لوگ ہیں جو ایسے گنتی پہ. جی. بس اس کے بعد سننے والے. جی. اس کے بعد بس فنش. جی صحیح کہہ رہے ہو. اب تم دیکھ لو، درگاہ چلے جاؤ، کسی جگہ چلے جاؤ، قوالی کا
रुख ही बदल गई है। जी जी जी, धूम धमक्का बैंड बाजा, किसी को पता ही नहीं जी जी भाई ये कहाँ से शुरू होना है, कहाँ खत्म होना जी है, जी जी ये किसका कलाम है, किसका नहीं है। बस जी। ठीक है, पैसे आ रहे हैं, बस बात खत्म। जी जी तो पैसा तो सब कुछ नहीं होता। जी। ये जिंदगी की पैसा जरूरत जरूर है, जी लेकिन जिंदगी का हल नहीं है। जी। जिंदगी का हल जो है, उसामा साहब सुनी जी गल, जरूरत है, हल नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात की।